بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس، واو کا معنی تو قسم ہے، الشمس سورج، والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاہا و اور ضحا چمک یا روشنی، ہا اس کی، تو وضحاہا اور اس کی چمک کی، اور یہ اسی سیاق و سباق میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی بھی اہمیت انسانیت کے لیے یا انسان کے اوپر اپنے احسانات کو واضح کرنے کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، تو یہ قسم سورج کی اور اس کی چمک کی، اور سورج کا اور اس کی چمک کا اور اس کی روشنی کا جو کردار ہے انسان کی زندگی میں، اور وہ جنہوں نے بھی تھوڑی بہت سائنس کے ساتھ جن کا واسطہ رہا ہے یا انہوں نے پڑھی ہے تھوڑی بہت بھی سائنس، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طرح سے سورج کی روشنی پودوں کے پتوں کے اوپر اثر ڈالتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ پودے جو ہیں وہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اور اسی عمل کے اندر دوران جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ انسان خارج کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے، تو وہ ایک ہی عمل جو ہے سورج کی روشنی کے ذریعے ہونے والا، اسی کے ساتھ انسان کی سانس لینے کے لیے آکسیجن پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے نقصان دہ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب ہوتی۔ تو اسی طرح سے فصلوں کا اگنا اور زمین کے اندر جو زرخیزی ہے اس کا پیدا کرنا سورج کی روشنی کا بہت بڑا کردار ہے ان تمام چیزوں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ایک چھوٹے سے علاقے کو بھی روشن کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انسانوں کو، تو پوری زمین کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی لائٹ جب طلوع ہوتی ہے تو پوری روئے زمین کے اوپر روشنی پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ کمروں کے اندر بھی۔ تو انسان جو ہے وہ اس طرح کی روشنی پیدا کرنے والی کوئی چیز ساری انسانیت مل کر بھی کوئی بنا لے تو ممکن نہیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، تو اس کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے قسم کھائی، اور اس کی روشنی کی بھی، جس روشنی کا بہت بڑا کردار ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو والشمس سے قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی چمک کی، والقمر قسم ہے چاند کی۔ چاند کے لیے اردو میں بھی ہمارے ہاں 3 خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کی 3 مختلف طرح کی شکلوں کے اعتبار سے۔ ایک تو ہلال ہے، ایک قمر ہے، اور پھر ایک بدر، یعنی جب چاند طلوع ہوتا ہے پہلی تاریخ کا جو چاند ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے، اور آدھا یا آدھے کے قریب جو چاند ہے اسے قمر کہا جاتا ہے، اور جب پورا ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند اسے بدر کہا جاتا ہے۔ تو ویسے عام چاند کے لیے کسی بھی وہ کیفیت میں ہو تو اس کے لیے قمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو والقمر قسم ہے چاند کی، اذا جب، تلا پیچھے آئے، ہا اس کے سے مراد سورج کے۔ اور چاند کا بھی بہت بڑا کردار ہے، یہ پھلوں کے اندر مٹھاس اور شہد کی پیداوار میں بھی اس کا کردار ہے چاند کا۔ تو اور ویسے بھی اس کی جو مہینے ہیں قمری، ان کے اعتبار سے، اعداد و شمار کے لحاظ سے، اور پھر اس کے طلوع اور غروب کے حوالے سے، اور پورے مہینے کا جو اس کا ایک شیڈیول ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح سے اس کی وہ منازل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔
اور وہ اسی ایک بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یہ چاند چلتا ہے. تو سورج کا احسان اور سورج کی قدرت کا اظہار اپنی قسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرما کے اس کے بعد چاند کی قسم کھائی کہ جو جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر چاند جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. اور پہلی جو تاریخیں ہیں ان میں تو چاند طلوع ہی جو ہے غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے. سورج غروب ہوگا، بعد میں چاند طلوع ہوگا. تو ان کے اس آنے جانے کی اور اس نظام کی طرف ہماری توجہ دلانے کے لیے کہ جو کائنات کے مالک نے ہمارے لیے بنایا ہے کہ کس طرح سے چاند اور سورج جو ہے وہ یکے بعد دیگرے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. تو والقمر قسم ہے چاند کی اذا جب تلاہا پیچھے آئے اس کے، والنہار قسم ہے دن کی اذا جب جلاہا اور روشن کر دے اس کو. یعنی سورج جو ہے قسم تو دن کی کھائی اور دن سورج کو روشن کر دیتا ہے. حالانکہ ویسے تو روشن سورج جو ہے وہ روشن کرتا ہے دن کو. تو وہ اس دن کی قسم کہ جس دن میں سورج خوب روشن ہو جاتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ والنہار قسم ہے دن کی اذا جلاہا جب وہ روشن کر دے اس کو، کہ اس دن کی قسم کہ جس میں سورج جو ہے وہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ اور پوری چمک کے ساتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے اس کی جلاہا کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوا کی جو ضمیر ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کی نسبت کی ہے کہ قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے اس کو، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس دن کو روشن کر دیتا ہے. تو ترجمہ تو بہرحال یہی رہے گا دونوں تفسیروں کی صورت میں کہ والنہار قسم ہے دن کی اذا جلاہا جب وہ روشن کر دے اس کو، واللیل قسم ہے رات کی اذا جب یغشا وہ ڈھانپ لے ہا اس کو، یعنی سورج کو. کہ رات چھاتی ہے، رات کا اندھیرا آتا ہے تو وہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. گو کہ سورج کے غروب ہونے سے رات برپا ہوتی ہے، لیکن بظاہر جو منظر نظر آتا ہے یوں لگتا ہے کہ رات آئی اور اس نے سورج کو جو ہے کہیں چھپا دیا. تو اس منظر کی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بنائے ہوئے اس نظام کے نتیجے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس ہمارے نظر آنے والے منظر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں کہ واللیل قسم ہے رات کی اذا جب یغشاہا وہ ڈھانپ لے اس کو، والسماء قسم ہے آسمان کی، وما اور اس ذات کی. یہ اسی طریقے سے پیچھے بھی ایک آیت آئی تھی، اس میں ما کا معنی جو کا ہم نے کیا تھا من کے معنوں میں. تو وما اور اس ذات کی جس نے بنایا اس کو، یعنی آسمان کو. تو قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، یعنی اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس مالک نے اس آسمان کو اتنا شاندار بنایا ہے کہ بغیر ستونوں کے یہ آسمان جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم ہے. یہ بھی ایک یعنی سبب ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کو سہارا دینے کے لیے جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، وہ کہ سائنسدان یا سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ تو حد نظر ہے، اور انسان جیسے، اور یہ فضا کے اندر جو ہے انسان کی یہ نیلگوں آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، تو جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر نیلا نہیں نظر آتا بلکہ وہ سارا کالا نظر آتا ہے. اور ہے وہ سارا بہت بڑی خلا آگے اس فضا کے بعد جو کہ بے شک کالی نظر آتی ہے، لیکن یہ جو اوپر ہے کہاں تک ہے، ہمارے لیے یہ سارا آسمان ہے.
اور اس کی چوڑائی کہاں تک ہے کسی بھی سمت میں، چاروں سمتوں میں وہ ہمیں نہیں پتا. تو کتنا شاندار ہے یہ اس لحاظ سے بھی کہ کتنی اس کی وسعت ہے، اور اس پوری وسعت میں کہیں بھی ہمیں کوئی نیچے سہارا نظر نہیں آتا کہ جس سے آسمان جو ہے اس کے لیے کوئی سہارا بنا ہوا ہو، جس کے ذریعے وہ ٹھہرا ہوا ہو. تو قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا، ہم نے اس کو چھت بنایا ہے تمہارے لیے. تو آسمان اوپر ہمیں جس طرح سے ڈھکے ہوئے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. اس آسمان کی بھی قسم کھائی اور ساتھ اس ذات کی کہ جس نے اس کو بنایا. والارض، اب انہی آسمان کے ساتھ اس کے بنانے والے کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے کہ اصل میں آسمان میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، انسان کی سوچ اس طرف جائے کہ آسمان میں جتنی بھی خوبی پائی جاتی ہے وہ اس میں آسمان کا اپنا کمال نہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جس نے اس آسمان کو اس طرح سے بنایا ہے. اور اسی طرح سے اگلی قسم جو ہے وہ زمین کے حوالے سے بھی اسی طرح سے کھائی کہ والارض، قسم ہے زمین کی، وما، اور اس ذات کی، تہا، تہا اس نے بچھایا، ہا اس کو، یعنی جس نے بچھایا اس کو. تو زمین کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے، کتنی وسیع و عریض ہے، کتنی اس کی مختلف طرح کی سطحیں ہیں، اور کس قسم قسم کی مخلوق اس کائنات کے مالک نے یہاں پیدا کی ہے. پودوں کو دیکھیں، گھاس کو دیکھیں، پودوں کی اقسام کو، فصلوں کی اقسام کو، ان کے اندر ان کی خصوصیات کو، اور کس طرح سے سطح زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے معدنیات زمین کے اندر پیدا کی ہیں، اور پہاڑ، دریا اور خشکی. یہ ایک بڑا شاندار امتزاج ہے جس میں ہر چیز کے اندر، خشکی کے اندر بھی انسانیت کے لیے بھلائیاں ہیں، سمندروں کے اندر بھی انسانیت کے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں، پہاڑوں کے اندر بھی انسانیت کے لیے بہت سارے فوائد ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے شاندار انداز میں اس زمین کو بچھایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا ایک کرشمہ ہے. تو اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی، اور پھر اس کی ساری خوبیوں کی طرف اگر ہمارا دھیان جائے تو پھر ہمیں تعریف کرنی چاہیے اس ذات کی جس ذات نے اس زمین کو اس طرح سے بنایا ہے. والارض، قسم ہے زمین کی، وما، اور اس ذات کی، تہاہا، جس نے بچھایا اسے. ونفس، قسم ہے جان کی. نفس، جان، وہ جان کوئی بھی ہو سکتی ہے، جان انسان کی بھی، جان کسی حیوان کی بھی، جان کوئی بھی جان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں مراد انسان کی جان ہے. ونفس، قسم ہے جان کی، وما، اور اس ذات کی، سواہا، سوا یسوی کا مطلب درست کر کے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنانا. تو سواہا، درست بنایا اس نے، ہا، اس کو، یعنی اس جان کو. تو ونفس، قسم ہے جان کی، وما، اور اس ذات کی، سواہا، جس نے درست بنایا اس کو. میں تو یہ اسی خیال سے چل رہا ہوں کہ ہم نے کم از کم آدھی پڑھنی ہے. آپ لوگوں کا بھی اس سے اتفاق ہے؟ زیادہ تو نہیں لگ رہا؟ 9 تک کر لیتے ہیں تو آدھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. ویسے اگر ہاں جی 8 تک کر لیں گے تو مانوی اعتبار سے بھی وہ ایک وقف آ جاتا ہے، اگلی بات علیحدہ ہو جائے گی. 8 تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ونفس، قسم ہے جان کی، وما، اور اس ذات کی، سواہا، جس نے درست بنایا اس کو. فَأَلْهَمَهَا، پس یہ پھر، الہما، الہام کر دیا. اور الہام کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس کو کوئی بات سجھا دینا، کوئی بات کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ اس طرح سے ہے، وہ الہام ہے، وہ اللہ کی طرف سے سجھائی جاتی ہے، اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، اور اس بات ڈالنے کو کہتے ہیں الہام. فَأَلْهَمَ، پھر الہام کر دیا یا پھر دل میں ڈال دیا. ہا، اس کے کس کے؟ جان کے. یہ جس جان کی قسم کھائی گئی ہے اور جسے اس کائنات کے مالک نے بہت شاندار بنایا ہے، بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے، اور اس انسان کو، انسان کی اس جان کو
بہترین انداز میں درست طریقے سے بنانے کے بعد پھر اس کے دل میں ڈال دیے ہے، اس کو الہام کر دیا ہے، اس کو بات سمجھا دی ہے کون سی، فَأَلْهَمَهَا، پھر دل میں ڈالے اس کے، فجورہا، گناہ اس کے۔ فسق و فجور کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو فجور گناہ، ہا اس کے، گناہ اس کے یا گناہ اس کا، وَتَقْوَاهَا، وا اور تقوی پرہیزگاری، نیکی اچھائی، تو ہا اس کا، وَتَقْوَاهَا اور پرہیزگاری اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسان کی جان کو بنایا، پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی آواز دی ہے، اس کے دل میں یہ بات رکھی ہے، انسان کا دل، انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ نیکی اور بدی کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے، اور چاہے کوئی انسان برا ہے چاہے اچھا ہے، اور چاہے کوئی نیک کام کرے چاہے نہ کرے، چاہے کوئی برا کام کا ارتکاب کرے چاہے نہ کرے، ہر ایک کو یہ بات سمجھا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پتہ ہر ایک کو ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ برے آدمی کو بھی جو برے راستے پر چلتا ہے اور برے کام کرتا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے، اور وہ برائی کو اچھائی سمجھ کے اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ برائی کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے اختیار کرتا ہے، اور سمجھتا وہ بھی ہے، پتہ اسے بھی ہے، شعور ہے اس کو کہ یہ کام برا ہے، اسی وجہ سے وہ کام کرتے ہوئے چھپتا ہے لوگوں سے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور نیکی کا کام کرتے ہوئے اس کو نہ تو چھپنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر چھپ کر کبھی نیکی کا کام کر رہا ہے اور کسی کو پتہ چل جائے تو اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں یہ نیک کام کیا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اس بات کا شعور ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھائی کرنے پر خوش ہوتا ہے، اور برائی کرنے پر اسے لوگوں سے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی کو میری برائی کا پتہ نہ چل جائے۔ چاہے کوئی علم کے اعتبار سے کسی بھی لیول پہ ہے، جب معاشرے کے اندر عقل مند انسان وہ صرف ہو، تو چاہے پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، اس سے بھی آپ بات چیت کر کے دیکھ لیں، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا کام کیا ہے اور برا کون سا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر جان کو پیدا کر کے اس کے دل میں اس شعور ڈال دیا ہے، اس کے گناہوں کا بھی اور اس کی اچھائی کا بھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے انسان کو اس آزمائش کے خاتمے پر، مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو وہ جو پکڑ کرنی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کرنی ہے کہ اسے پتا تھا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے اچھائی جانتے ہوئے بھی یہ اچھائی کی طرف نہیں گیا، اور برائی کو برائی سمجھتے ہوئے بھی یہ برائی سے بچا نہیں ہے۔ اسی بات کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب جان کو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے پیدا فرمایا تو اس کے دل میں اس گناہ کا اور نیکی کا دونوں کا شعور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ تو یہ اتنی ساری قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں آزمائش کے لیے آئے ہو، تمہیں بات سمجھا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان کو بڑے، اب دیکھ کتنی قسمیں پیچھے کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کے جو حقیقت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی اسلوب یہی ہے اور ہمارا بھی عمومی اسلوب یہی ہے کہ ہمیشہ قسم تبھی کھائی جاتی ہے جب کوئی بہت اہم کا بات سمجھانی ہوتی ہے اور بہت اہم بات کا یقین دلانا ہوتا ہے۔ تو اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد جو حقیقت ہمیں سمجھائی ہے کہ دیکھو تمہیں اس کائنات کے مالک نے، میں نے، یعنی تمہیں بہت اچھے انداز میں پیدا کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے تمہاری جان کو پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے اچھائی اور برائی سمجھا دی ہے، اب اچھائی اختیار کرو گے تو میری رضا ملے گی، برائی اختیار کرو گے تو سزا ملے گی، اور پھر اگر تم اپنے کسی رویے کی بنیاد پر کسی سزا کے مستحق بنتے ہو تو اس میں پھر میرا قصور نہیں، میں ظالم نہیں، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح کی ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کمال مہربانی سے یہ قرآن ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے نا، اور اس میں یہ باتیں کس طرح سے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ اب انسان اس کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اور نہ اس کے مطابق اپنی سوچ اور کردار بنائے تو اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا،
پھر دل میں ڈال دیا اس نے اس کے، یا پھر دل میں ڈال، یہی الفاظ ٹھیک ہے اس ترجمے میں کہ فَأَلْهَمَا، پھر دل میں ڈال دیا اس نے، ہا اس کے، فجورہا گناہ اس کا، وتقواہا اور پرہیزگاری اس کی. یہاں تک کافی ہے جی. بس اب دہراتے ہیں جی، دھیان سے ذرا دیکھیے دوبارہ سے، اور انگلی رکھ لیجیے گا ان الفاظ پہ جو ہم پڑھ رہے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی چمک کی، یا اس کی روشنی کی، وضحاہا اور اس کی چمک کی. والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا جب، تلاہا پیچھے آئے اس کے. والنہار، قسم ہے دن کی، اذا جب، جلاہا روشن کر دے اسے. واللیل، قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشاہا ڈھانپ لے اسے. والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما اور اس ذات کی، بناہا جس نے بنایا اسے. والارض، قسم ہے زمین کی، وما اور اس ذات کی، طحاہا جس نے بچھایا اسے. ونفس، قسم ہے جان کی، وما اور اس ذات کی، سواہا جس نے درست بنایا اسے. فَأَلْهَمَهَا، پھر دل میں ڈالا اس نے، ہا اس کے، فَأَلْهَمَهَا پھر دل میں ڈالا اس نے اس کے، فجورہا گناہ اس کا، وتقواہا اور پرہیزگاری اس کی.